السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 سن ٹیکسٹ بک بورڈ یونٹ نمبر 1 دا لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ، یعنی انگلش بھی اور اردو ترجمہ بھی. تو آئیے چیپٹر کو شروع کرتے ہیں. Our holy prophet محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last of the prophets. ہمارے پیارے نبی تمام انبیاء کرام میں آخری پیغمبر ہیں. Our holy prophet محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia in a respected Quraysh family. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ سعودیہ عرب میں ایک قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. قریش جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked the Quraysh not to worship their false gods. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ ان بتوں کی پوجا نہ کریں. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں اور انہیں منع کیا کہ وہ ان بتوں کی پوجا نہ کریں بلکہ صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں. Most of them refused to accept Islam. مگر ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا. They thought that he was against their gods and their ancestors. اور انہیں یہ خیال کیا کہ یہ آباء و اجداد اور خداؤں کے خلاف ہیں. They opposed this new faith so much that the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 kilometer miles north to Makkah. انہوں نے اس نئے دین کی اتنی مخالفت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنوں سے یثرب ہجرت کرنے کا کہنا پڑا، جو کہ مکہ کے شمال میں 320 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے. But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, مگر جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسج کو قبول کرنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے, the Quraysh became more aggressive. تو قریش کو بہت زیادہ غصہ آنے لگا. And started making attempts on his life, اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر حملے کرنا شروع کر دیے. Hence when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم got positive signals from Yathrib, he also decided to immigrate there. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثبت اشارے ملنے لگے یثرب کی طرف سے تو آپ نے ارادہ کیا کہ یثرب ہجرت کی جائے. After 8 days journey, he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622. 8 دنوں کی طویل سفر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کے مضافات میں پہنچے. But he did not enter the city directly. لیکن آپ ڈائریکٹ اس سٹی میں داخل نہیں ہوئے, شہر میں داخل نہیں ہوئے. He stopped at a place called Quba. آپ ایک جگہ پر رکے جسے قبا کہا جاتا ہے. A place some miles from the main city and built a mosque there. یہ قبا جو جگہ ہے وہ کچھ میل کی دوری پر ہے شہر سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی. On 2nd July 622, the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم entered the city. 2 جون 622 عیسوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے. This event is known as ہجرہ and marks the beginning of the Islamic calendar. یہ ایونٹ ہجرہ کے نام سے جانا گیا اور یہیں سے اسلامک کیلنڈر کی شروعات ہوئی. یثرب was soon renamed مدینۃ النبی, city of the prophet. یثرب کا جلد ہی نام تبدیل کر کے مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر رکھ دیا گیا. But النبی was soon dropped. لیکن جلد ہی النبی نکال دیا گیا and its names became مدینہ meaning the city, اور اس کا نام رکھ دیا گیا مدینہ یعنی کہ شہر. At the time of arrival the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in Medina, the city had 4 broad groups of people. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس شہر میں 4 بڑے گروپ تھے. There were the Muslims, یہاں مسلمان تھے, including those who were from Medina and those who had immigrated from Makkah. یعنی ایک تو وہ مسلمان تھے جو مقامی تھے جو مدینہ کے اپنے مسلمان تھے, and those who had immigrated from Makkah, اور پھر دوسرے مسلمان وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. Then there were the hypocrites, اور پھر یہاں پر تھے کچھ منافق لوگ. That is those who embraced Islam in name only. ایسے لوگ جنہوں نے اسلام صرف نام کا قبول کیا تھا but actually were against it. لیکن اصل میں وہ اس کے خلاف تھے. یعنی سامنے تو وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ دین کو قبول کر چکے ہیں مگر اصل میں انہوں نے دین کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا.
Additionally, there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. اس کے علاوہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے جو ابھی تک کافر تھے لیکن یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے بہت جلد. Finally, there were the Jews who were huge in number and formed an important community there. اور آخر میں وہاں ایک یہودیوں کا گروپ تھا جو کہ بڑی تعداد میں موجود تھا اور انہوں نے وہاں ایک اہم کمیونٹی تشکیل دے دی تھی. In order to ensure that all these people live peacefully with each other, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss his matter. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام لوگ آپس میں امن کے ساتھ رہیں، پیار محبت سے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تمام گروہوں کے رہنما شخصیات کو دعوت دی. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مختلف گروہوں کے درمیان محبت ہو اور مدینہ شہر کی حفاظت کے لیے ایک معاہدہ کر لیا جائے. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا آئین تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا گیا, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina, جس کے ذریعے مدینہ میں رہائش پذیر تمام سماجی گروہوں کے درمیان ایک قسم کا باہمی ہم آہنگی قائم ہو گئی، یعنی سب کو ایک کر دیا گیا. It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. اس معاہدے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا، مذہب کی آزادی دی اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ کوئی بھی باہر کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرے گا. It also declared that any dispute would be referred to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement, اور اس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو تو اسے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا. In later years he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reform and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. بعد کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف عرب قبائل کو اسلام تلے متحد کر دیا، سماجی اور مذہبی اصلاحات کیں اور انتظامی تبدیلیاں کیں جس نے مدینہ میں اسلامی معاشرے کو مزید بہتر کر دیا. In the year 10 AH, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Makkah. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو آخری حج ادا کیا. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical event for the Muslims, for it was the first and the last pilgrimage made by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform Hajj. یہ حج الوداع مسلمانوں کے لیے اہم تاریخی واقعات میں سے ایک ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا اور اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو حج کرنے کا طریقہ سکھایا. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urna valley of Mount Arafat on the 9th Dhul Hijjah, 10th AH, 6th March 632 AD. There were countless Muslims present with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during his pilgrimage when he delivered his last sermon. اس کے علاوہ اسی حج کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عرفات کی ارنا وادی ارنا میں 9 ذی الحج 10 ہجری 6 مارچ 632 کو اپنا آخری خطبہ ادا کیا. اپنے آخری حج کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے تو آپ کے ساتھ لاتعداد مسلمان موجود تھے. Delivering his last sermon, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanked Allah subhanahu wa ta'ala and then said, O people, lend me an attentive ear.
اپنے آخری خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور پھر کہا، اے لوگوں میری بات غور سے سنو. For I know not whether after this year I shall ever be amongst all you again. Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. میں یہ نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں گا یا نہیں، اس لیے میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور ان الفاظ کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دو جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں. یعنی یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت مسلمہ کے لیے کہہ دیا کہ اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچاتے چلے جاؤ. Then amongst other things he gave the following messages. پھر دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل پیغامات دیے. O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. اے لوگوں، ہر مسلمان کی زندگی اور ملکیت کو ایک مقدس امانت سمجھنا. تمہارے پاس رکھی گئی امانتوں کو ان کے حقدار مالکوں کو واپس کر دو. Hurt no one so that no one may hurt you. کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے. Beware of Satan for the safety of your religion. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things. اپنے دین کی سلامتی کے لیے شیطان سے خبردار رہنا. وہ مایوس ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی تم کو بڑے معاملات میں گمراہ نہیں کرے گا، لیکن چھوٹے معاملات میں اس کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. اے لوگوں، یہ سچ ہے کہ تمہاری عورتوں کے بارے میں تمہارے کچھ حقوق ہیں، لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہیں. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. The noblest of you in Allah's sight is the most God fearing. اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. نہ ہی تو کسی عربی کو عجمی پر یا غیر عرب پر کوئی برتری حاصل ہے، اور نہ ہی کسی غیر عرب کو کسی عربی پر برتری حاصل ہے. A white has no superiority over a black. کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے. Nor does a black have any superiority over a white. اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے. Except pity and good action. سوائے اس کے جو نیک عمال کرے اور تقوی رکھتا ہو. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. میں ایسے تمام جھوٹے دعووں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں جو دولت اور خون کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں اور اپنے آپ کو عظمت والا کہتے ہوں. Every Muslim is a brother to every Muslim. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. And that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کسی مسلمان پر وہ چیز جائز نہیں جو کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت ہے جب تک کہ وہ اسے اپنی مرضی سے نہ دے دے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم completed his last sermon by saying. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ان الفاظ کے ساتھ مکمل کیا. Be my witness, O God, that I have conveyed your message to you people. اے اللہ، میرا گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. The messages conveyed in this sermon are for all times. اس خطبے میں دیے جانے والے پیغامات تمام زمانوں کے لیے ہیں. If the Muslim follow these messages, اگر مسلمان ان میسیجز پر عمل کرے, the result will be a fair and equitable society. تو رزلٹ میں، نتیجے میں ہمیں ایک منصفانہ سوسائٹی ملے گی. in which there will be honesty and justice. جس میں انصاف ہوگا، عدل ہوگا. and meritocracy will be the guiding principle. اور ایسے ہی لوگوں کو اختیارات دیے جائیں گے جو سچ میں اس کے اہل ہوں گے.